very much, sir. Dear audience, as we all know, in today's world, attention to quality has extended from goods and services to society, environment, and human life. Quality connection is a key phrase for quality human life, and it demands creating, learning, and sharing attitudes. Now, I'll invite the personality who believes in bringing out the best potential of youth by providing them such platforms. I request Mr. Fayaz Ahmed, Regional Director, Equip Pakistan KP Chapter, to come up the stage and conclude the convention. Bismillahirrahmanirrahim. آج کی اس تقریب میں میری جو اولین ڈیوٹی ہے وہ اپنے ڈسٹنگوش گیسٹ کو تھینکس کرنا ہے. تو آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ مائی نوٹ آف تھینکس with two distinguished and worthy personalities. One, our chief guest, Dr. Naseer Ahmed, Vice Chancellor, Sikau University, and along with him, our friend Arif Gaur Salarzai Sahib, Pro Principal, Frontier Academy, Peshawar. I would also like to extend my thanks to our keynote speaker, Professor Dr. Ilyas, Chairperson, Department of Education, Hazare University. جو تھاٹ پرووکنگ ڈسکشن آج کی پروفیسر الیاس صاحب نے اور بڑا کرسپ نوٹ دیا ڈاکٹر نصیر صاحب نے، اور تھوڑی سی گفتگو جو میں کروں گا، ہم سب کی جو گفتگو ہے اس کا محور، یہ آج کی کنونشن کا محور وہ آپ اسٹوڈنٹس ہی ہیں. میں اپنے آج کا جو موسٹ ریلیونٹ پینل آف ججز تھا، I would also like to thanks individually all those judges. Elite panel تھا، میں سمجھتا ہوں ہمارے جتنے بھی اس سے پہلے کنونشنز ہوئے ہیں اس کو اگر مد نظر رکھیں. اسٹارٹنگ فرام کیس اسٹڈی پریزنٹیشن، فرسٹ آف آور جج واز مسٹر عمر گل خان، پرنسپل مانسیرا پبلک اسکول، اینڈ along with him was Ghulam Mustafa Sahab from Modern Age Public School, Aptava. Our second stream was 182nd filmmaking, and again very relevant panel of judges were Mr. Oon Muhammad Usman Sahab, Senior Producer, Radio Pakistan, Aptava, جناب لیاقت خان راحت صاحب میڈیا پرسنل ہیں اور بڑے اچھے ریڈیو پروگرامز بھی کرتے ہیں، جرنلسٹ ہیں بڑے پائے کے، اور ان کے ساتھ ہمارا اسٹوڈنٹ ایکس پکلین مسٹر عمر، جو کہ کرنٹلی اسٹڈی ان کمپیوٹر سائنس ان کامسٹس ایبٹاباد. آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. تیسری اسٹریم ہماری اسپیچ کمپٹیشن تھی، اور ہمیشہ کی طرح پروفیسر رستم صاحب کو جب بھی ہم نے ریکویسٹ کی انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. پروفیسر رستم صاحب گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج منڈیا ایبٹاباد سے تشریف لائے. سر آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ان کے ساتھ مس بشرا مسرور جو ہماری ایکس کولیگ بھی تھی، اور ناؤ ڈیز شی از پرفارمنگ ڈیوٹیز ایز یوتھ آفیسر ڈسٹرکٹ مانسیرا. مس بشرا مسرور بیٹھی ہیں، چلی گئی ہیں، آ رہی، تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس پینل پہ بھی ہمارا ایک ایکس پکلین اکرام خان موجود تھا، جو کرنٹلی از ڈوئنگ ہز LLB فرام ہزارہ یونیورسٹی. اس پینل کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور ہماری آخری اسٹریم جو تھی وہ پرفارمنگ آرٹ تھی. اور ججز پہ اگر نظر دوڑائی جائے تو سب سے جو موسٹ ریلیونٹ پینل تھا تھیم کے حوالے سے بھی، فکر اقبال اس کا تھیم تھا. تو ڈاکٹر عامر سہیل صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ملک کی جو معروف درسگاہ ہے ایبٹاباد پبلک اسکول، وہاں پہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، اور اقبالیات پہ بڑا گہرا مطالعہ ہے ان کا. تو سر کا بھی خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ڈاکٹر عادل سعید قریشی صاحب بھی، ان کا تعلق بھی ایبٹاباد پبلک اسکول سے ہے، شعبہ اردو کا ہی ہے،
اور بڑے اچھے افسانہ نگار بھی ہیں، اور پنجابی کے افسانے جتنے اچھے لکھتے ہیں ماشاءاللہ اتنے ہی اچھے طرز میں آپ پڑھتے بھی ہیں. تو ہم سب کی طرف سے ججز کے پینل کا خصوصی طور پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں. چونکہ میں نے ارلیئر کہا کہ مائی پرائمری ڈیوٹی از ٹو تھینکس آل آور ڈسٹنگوشڈ گیسٹ، تو ایکویپ پاکستان کی جو ریجنل کمیٹی ہے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی سپورٹ کے بغیر یہ پروگرام ممکن نہیں تھا، جس میں تبارک جمال صاحب، مشتاق صاحب، ہزارہ کانوینٹ کے پرنسپل عمر گل صاحب، رستم صاحب، کچھ دوست ہمارے موجود نہیں ہیں، فاروق صاحب ہیں، سکندر اعظم صاحب ہیں، عادل سعید قریشی اور عامر سہیل صاحب ہیں، میڈم صفیہ ہیں. تو آپ سب کی انپٹ کا بھی بہت بہت میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ان دا اینڈ ایک شکریہ نہیں ہے، سم ورڈز آف اپریسیشن ہے. اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان کو اندازہ ہے کہ جو تعلیمی ادارہ ہے اس میں کوئی ایونٹ آرگنائز کرنا یہ بڑا جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے. تو اس پورے سیٹ اپ کے پیچھے جو آرگنائزرز تھے، جو بیہائنڈ دا کرٹنس تھے، تو ان کی کنٹریبیوشن کے بغیر یہ اتنا بڑا ایونٹ آپ نے دیکھا، اس میں ٹیکنیکل فالٹس بھی آئے اور ان کو بھی ہم نے جس طریقے سے ہینڈل کیا بیہائنڈ دا کرٹنز، ان کا شکریہ ادا کرنے بغیر میں نہیں رہ سکتا. اور ایک شخصیت جو ہے وہ میں چاہوں گا اگر موجود ہیں تو یہاں پہ آئیں، جو ہمارے کو کریکولر کے کوآرڈینیٹر ہیں جناب عبد المتین صاحب، کہ سارا بوجھ جو ہے انہوں نے اپنے ان توانا کندھوں پہ اٹھائے رکھا. وہ چاہے کوئی فزیکلی کوئی چیز آرگنائز کرنی ہے، چاہے ٹیکنیکلی کسی چیز کو دیکھنا ہے. بائی پروفیشن ہی از انجینئر فرام کانسٹرکٹس ایبٹوا، لیکن یہ ہر فن مولا ہے. تو جہاں بھی ان کی ضرورت پڑی، لیٹ آور سٹنگ کرنا، سب لوگوں کو انسٹرکشنز دینا، یہ انہی کا خاصہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کی طرف سے ان کی اپریسیشن ہونی چاہیے. پھر ہماری جو ہارڈ ورکنگ ٹیم ہے جنا کالجز کی، لیڈ بائی لیاقت علی خان اور میم صفیہ جانس خان، ان کی ایفرٹس کے بغیر بھی ممکن نہیں تھا. صدف سید جو ہمیشہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں کسی بھی ایونٹ میں. آج کے ایونٹ میں بھی بہت ہی امپورٹنٹ رول تھا بیہائنڈ دا اسکرین. وہ اور ان کی ٹیم نے پورا ایونٹ جو ہے بڑا سکسیسفلی کنڈکٹ کیا. سم ورڈز آف اپریسیشن فار یو. تھینک یو. جو ہماری مانٹیسوری کی ٹیم ہے لیڈ بائی مس فضا سید، جو ہمارا ویلکم ٹیبلو تھا اور اس کے علاوہ جو میوزک ہاؤس کی پرفارمنس تھی، جو یہاں کی ڈیکوریشن ہوئی ہے، جو گفٹ سیٹ کیے گئے ہیں، یہ ساری ان کی مرہون منت ہے. تو ان کو بھی کنگریچولیشنس. کچھ لوگوں کے نام نہیں لیتا ہوتا میں اکثر، جس میں وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہیں. ان کی جو ایفرٹس ہیں وہ بھی ہم الفاظ میں نہیں تولتے. اس میں فارس صاحب ہیں، حمدان صاحب ہیں، اور میڈم صفیہ جانس خان ہیں، اور کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کے نام میں نہیں لیتا. حارث آج موجود نہیں ہے، وہ بھی ہے. تو ان کی بہت زیادہ ایفرٹس ہیں اس پورے سسٹم کو آپ تک پہنچانے کے لیے. تو ان کو بھی بہت زیادہ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ایک تھینکس مجھ سے رہ گیا جو بڑا امپورٹنٹ ہے، دیٹ از ریگارڈنگ دی پارٹیسپیشن آف آکسفورڈ پبلک اسکول بٹخیلا. آپ یقین جانیں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ اتنا لمبا ٹریول کریں 3 سے 4 گھنٹے کا، اور بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ نے پریپریشن بھی کی ہے، اور پھر آ کے آپ پرفارم بھی کریں. تو the team is led by Maria Amjad. So I congratulate you and your whole team for this wholehearted participation in this convention. میری جو سیکنڈ ڈیوٹی ہے، تھوڑی سی میں نے آپ سے ایک بات چیت کرنی ہے اسٹوڈنٹس سے اسپیشلی، دین پیرنٹس ہیں یہاں پہ، ٹیچرز ہیں اور انتظامیہ کے لوگ ہیں. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کے اس کنونشن میں کوئی سنگل پرسن بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کسی نہ کسی حوالے سے کسی تعلیمی ادارے سے منسلک نہیں ہے. تو بڑی امپورٹنٹ گیدرنگ ہے، اور اس میں بڑا ایک امپورٹنٹ نقطہ جو میرے نزدیک ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس پہ فوکس کیا.
آؤٹ کم پہ پروفیسر الیاس صاحب نے بھی، اور جو تھوڑی سی گفتگو سر نے کی اس میں بھی جو 4 سکلز ڈیفائن کیے اس پہ بھی وہی بات جو تھی فوکس تھی. اور یہ اس لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم سارے لوگ، ہم سارے بچے، سارے پیرنٹس، سارے ٹیچرز، یہ جو ایک ٹرینڈ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا نیگیٹو ٹرینڈ ہے کہ کمپٹیشن کو ون کرنے کا، اس کو سکسیس سمجھا جاتا ہے. مقابلہ جیتنے کا جو ایک ٹرینڈ ہے اور اسی کو کامیاب سمجھا جاتا ہے. آپ انٹرنیشنلی دیکھ لیں، خاص کر کے ہمارے ملک میں، وہ چاہے اسپورٹس کا میدان ہے یا سیاسی میدان ہے، یا دو گروہ گفتگو کر رہے ہیں، مکالمہ کر رہے ہیں، ڈائلاگ کر رہے ہیں، یا ہم نے کوئی بھی ایسا کام کرنا ہے، اسٹوڈنٹس کے ایگزامس آ رہے ہیں، وہ ہیں، اس میں پوزیشنز لینی ہے تو وہ سکسیسفل ہے. 1069 پہ 3rd پوزیشن آئی میٹرک کے ایگزام میں، شی واز ڈکلیئرڈ سکسیسفل. 1065 پہ ود دا گیپ آف اونلی 3 مارکس پوزیشن نہیں آئی، وہ سکسیسفل نہیں قرار دیا گیا. تو یہ جو ایک ٹرینڈ ہے کہ صرف اپریشیٹ اس کو کرنا ہے، پذیرائی اس کی کرنی ہے کہ جو سکسیسفل ہو کے آئے گا. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا ٹرینڈ ہے کہ جو ہماری اس نوجوان نسل کو، ہمارے بچوں کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہمارا بچہ کسی بھی کمپٹیشن میں، آج جتنے یہاں کمپٹیشن ہوئے ہیں، اس میں اگر جا رہا ہے تو بائی آل مینز وہ ون کر کے آئے. یہ جو تقاضا ہے ہمارا کہ بائی آل مین وہ ون کر کے آئے، یہ تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے. میں نے یہاں آج دیکھا کہ یہاں پہ پاسبان پبلک اسکول یا دور سے ایک اسکول آیا، رستم صاحب کے اسکول کا کیا نام ہے؟ دا پروفیشن اسکول سفیدہ سے جو بچے آئے، میں سمجھ رہا تھا ون وہ کر کے گئے ہیں. جس طرح انہوں نے اپنے محدود وسائل میں، آپ لوگ، ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کون سا علاقہ ہے، کہاں وہ کن محدود وسائل میں رہ کر، کیا ان کے پاس ٹیچرز ہیں، کیا ان کے پاس وسائل ہیں، کس طرح ان کے بچوں نے یہاں کے پرفارم کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دل جیت کے وہ ٹیمز یہاں سے جا رہی ہیں. بینگ پیرنٹ، بینگ ٹیچر، بینگ ایڈمنسٹریٹر، میں اور آپ سب لوگ بھی، ہمارا یہ ایک زندگی میں ایک یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو انکریج کیا جائے کہ وہ پارٹیسپیٹ کرے. انکریجمنٹ یہ نہ ہو کہ آپ نے بائی آل مین ون کر کے آنا ہے. آپ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے نا، سرفراز احمد نے ہمیں ایک بڑا ایونٹ جتوایا، ون کر کے آیا، اس کا امیج بہت بڑا بن گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کی پرفارمنس نیچے آئی، اور اب اس کو ہم بینگ 12th مین یوز کر رہے ہیں فار برنگنگ واٹر فار دا پلیئرز. تو ایکسپیکٹیشن لیول اتنا ہائی کر دیا ہم نے کہ ہم لوز ہونا کسی طریقے سے برداشت ہی نہیں کرتے. آپ نے پاکستان افغانستان کا ایشیا کپ کا میچ دیکھا تو کیا ہوا؟ کیونکہ عدم برداشت ہے، ہار ہم لوگ برداشت ہی نہیں کر پاتے. وہاں پہ میچ ختم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ لڑائی ہوئی، اور پھر اس کے بعد افغانستان کی ٹیم وہاں دبئی میں بین ہوئی ہے، وہاں پہ ان پہ بھاری جرمانے ہوئے. تو اس لیے ہم نے اپنے بچوں کو گریسفلی ہارنا بھی سکھانا ہے کہ ہم اگر میدان میں اترتے ہیں، 2 ٹیمیں دونوں ون نہیں کر کے آ سکتی، لیکن آپ نے گریسفلی اپنی ہار کو تسلیم کرنا ہے. تو یہ ہم نے اپنے بچوں کو یہاں پر یہ میسج دینا ہے، اور یہ بات ہم نے اپنے پلے سے باندھنی ہے کہ ہم نے ہر جگہ بائی آل مین ون ون کی ڈیمانڈ اپنے بچوں سے نہیں کرنی. کچھ پرفارمنسز ایکسٹرا آرڈنری تھی، جو لاسٹ پرفارمنس تھی، اگر میں اس کی پذیرائی نہیں کروں گا تو یہ بددیانتی ہوگی. ماڈرن ایج پبلک اسکول نے جس طرح آرٹ پرفارمنس آخر میں پیش کی، وہ ایک ریمارکیبل پرفارمنس تھی، تو میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. کوئی سنگل پرفارمنس ایسی نہیں تھی کہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سٹیج پہ آنے کے قابل نہیں تھی، لیکن باوجود اس کے کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھی اسپیچ، اور اس کے بعد ریپرٹل میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے بچیوں نے اور بچوں نے بڑے کانفیڈنٹلی سوالات کے جواب دیے،
اور یہ ایک ایسی اسٹریم تھی کہ جس کی پہلے سے تیاری نہیں ہوتی ممکن. تو اس میں ان بچیوں اور بچوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا, اور امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم اس سے بھی اچھی پرفارمنس ہوگی. اور ان دا اینڈ میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, اسپیشلی فرام دا ٹیم آف آکسفورڈ بٹخیلا اور مردان سے ڈاکٹر نصیر صاحب سے, اور پشاور سے عارف گور صاحب سے, کہ یہ پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے کہ آنے والے کسی سال میں یہ کنونشن مردان میں یا پشاور میں یا بٹخیلا میں اس کو ہم کنڈکٹ کریں, تاکہ یہ جو ایک کام ہے یہ وہاں تک بھی پھیل سکے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم اس سے بھی بہتر تیاری کے ساتھ آئیں گے, اس سے بہتر اسٹریمز لے کے آئیں گے, اور آپ کے سب کے ہم منتظر رہیں گے. تھینک یو ویری مچ.